امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک کے درمیان لفظوں کی گولہ باری نے ٹیسلا کمپنی کے شیئر 17.6% تک گرا دیے۔ ایلون مسک اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دوستی ختم ہوتے ہی دشمنی میں بدل گئی ہے اور دونوں میں ایک دوسرے پر سنگین الزامات کا تبادلہ ہوا ہے۔ ٹیسلا کے بانی نے الزام عائد کیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نام جنسی اسکینڈلز میں بدنام ایپسٹین کی فائلوں میں موجود ہے۔ ایلون مسک نے کہا کہ لکھ کر رکھ لیں، حقیقت سامنے آ کر رہے گی۔ مسک نے مطالبہ کیا ہے کہ صدر کا مواخذہ کر کے جے ڈی وینس کو امریکی صدر بنایا جانا چاہیے۔ بنگلورو میں رائل چیلنجرز بنگلور کی وکٹری پریڈ سے قبل پیش آئی بھگدڑ کے واقعے پر حکومت کرناٹک نے سخت ایکشن لیتے ہوئے شہر کے پولیس کمشنر سمیت 5 اعلیٰ پولیس افسران کو معطل کر دیا ہے۔ ریاست کرناٹک کی حکومت نے پولیس کمشنر کو معطل کرتے ہوئے سیمانت کمار سنگھ کو نیا پولیس کمشنر مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ریاستی حکومت نے واقعے کی تحقیقات کے لیے CID کو ذمہ داری سونپی ہے اور ایک ریٹائرڈ ہائی کورٹ کے جج کی سربراہی میں ایک رکنی عدالتی کمیشن بھی تشکیل دیا ہے۔ کرناٹک وزیر اعلیٰ سدھارمیہ نے ایک پریس کانفرنس میں اس بات کا اعلان کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ چنا سوامی اسٹیڈیم کے قریب پیش آنے والے حادثے میں 11 افراد جاں بحق اور 33 دیگر زخمی ہوئے تھے، جو ریاست کے لیے ایک بڑا گہرا صدمہ ہے۔ اس سانحے کے بعد وزیر اعلیٰ نے نائب وزیر اعلیٰ، وزرائے داخلہ اور دیگر اعلیٰ افسران کے ساتھ مشورہ کیا، جس کے بعد معطلی کا فیصلہ کیا گیا۔ حکومت نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ RCB فرنچائز DNA ایونٹ مینجمنٹ کمپنی اور کرناٹک اسٹیٹ کرکٹ ایسوسی ایشن کے KSCA کے خلاف بھی FIR درج کر لی گئی اور ان کے نمائندوں کی گرفتاری کے لیے قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے کوئٹہ علاقے میں سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ کوئٹہ کے علاقے ہرنائی میں تور خان کے علاقے میں سیکورٹی فورسز نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق فورسز نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کی، جس کے دوران فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا، جس میں 4 دہشت گرد مارے گئے۔ کارروائی کے بعد علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے تاکہ مزید ممکنہ دہشت گردوں کو تلاش کیا جا سکے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق ہلاک دہشت گرد ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث تھے اور ان کے قبضے سے اسلحہ اور دیگر سامان بھی برآمد کیا گیا ہے۔ بلوچستان میں سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن تیز کر دیا ہے۔ مسجد اقصی اور غزہ کے مختلف علاقوں میں صہیونی حکومت کی سختیوں کے باوجود ہزاروں فلسطینیوں نے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی۔ رپورٹ کے مطابق مسجد الاقصی، غزہ اور خان یونس میں عید قربان کی روح پرور نماز ادا کی گئی۔ فلسطین سے موصولہ اطلاعات کے مطابق مقبوضہ بیت المقدس اور غزہ سمیت فلسطین کے مختلف علاقوں میں عید قربان کے موقع پر لاکھوں فلسطینیوں نے نماز ادا کی۔ مسجد الاقصی میں نماز ادا کرنے والوں کی تعداد 80,000 بتائی جاتی ہے۔ یہ اجتماع ایک ایسے وقت میں ہوا جب مسجد الاقصی آئے دن صہیونی حملوں، جارحیت اور یہودی آباد کاروں کی یلغار کی زد میں ہے۔ غزہ کے جنوبی شہر خان یونس میں جہاں اسرائیلی جارحیت نے مساجد کو بھی کھنڈرات میں تبدیل کر دیا ہے، فلسطینیوں نے ایک تباہ شدہ مسجد کے ملبے پر نماز ادا کی۔ الفہم میں بھی فلسطینیوں نے عید قربان کی نماز ادا کی، جو اس امر کی علامت ہے کہ 1948 عیسوی کے قبضے سے لے کر آج تک فلسطینی سرزمین کے مختلف حصے اپنی دینی و قومی شناخت سے دستبردار نہیں ہوئے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے بریکس ملکوں کے پارلیمانی اسپیکروں کے اجلاس کے موقع پر ہندوستان کے پارلیمانی اسپیکر سے ملاقات میں ایران اور ہندوستان کے درمیان پارلیمانی تعلقات کی توسیع اور 2 طرفہ اقتصادی تعاون کی تقویت پر زور دیا۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالیباف نے برازیل میں منعقدہ بریکس تنظیم کے رکن ملکوں کے پارلیمانی اسپیکروں کے 11ویں اجلاس کے موقع پر ایران اور ہندوستان کے پارلیمانی اسپیکروں کے مابین ہونے والی ملاقات میں ایران اور ہندوستان کے درمیان تاریخی اور ثقافتی مشترکہ اقدار پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ایران اور ہندوستان ایک دوسرے سے اور زیادہ رابطے رکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے علاقے میں ایران اور ہندوستان کے اہم کردار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا
کہ دونوں ملکوں کے درمیان رابطے قابل قبول ہیں، تاہم فریقین کے پارلیمانی روابط کو بھی اسی سطح پر پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ایران کے اسپیکر نے ہندوستان میں حالیہ دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی اور کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے اس موقع پر ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں سے صبر و تحمل سے کام لینے کی اپیل کی، اور ایران کے وزیر خارجہ نے ہندوستان کا دورہ بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران ہندوستان کو روس اور چین کے ہمراہ اپنا اسٹریٹجک پارٹنر سمجھتا ہے اور ہندوستان کے ساتھ اقتصادی تعلقات کے مزید فروغ کا خواہاں ہے۔ اس ملاقات میں ہندوستان کے پارلیمانی اسپیکر اوم برلا نے بھی ایران اور ہندوستان کے درمیان مختلف گہرے بندھنوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ ایران اور ہندوستان کے درمیان جاری تعاون مستقبل میں مزید فروغ پائے گا اور ہم دو طرفہ تعلقات اور زیادہ قریب کرنے کی کوشش کریں گے۔ یمن نے ایک بار پھر فلسطینیوں کی حمایت میں صہیونی حکومت کے واحد بین الاقوامی ایئرپورٹ بن گورین پر میزائل حملہ کیا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہماری مسلح افواج نے یافا یعنی تل ابیب کے مقبوضہ علاقے لود میں واقع بن گورین ایئرپورٹ کو فلسطین 2 نامی میزائل سے نشانہ بنایا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ آپریشن مظلوم فلسطینی عوام و مجاہدین کی مدد کی غرض سے کیا گیا ہے، جس کا مقصد مقبوضہ علاقوں اور غزہ کی پٹی کے باشندوں کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم کا جواب دینا ہے۔ صہیونی جنگی طیاروں نے لبنان کے دارالحکومت بیروت کے جنوبی علاقے زاہیہ پر بڑے پیمانے پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی جنگی طیاروں نے لبنان کے دارالحکومت بیروت کے جنوبی نواحی علاقے زاہیہ جنوبی میں بڑے پیمانے پر حملے شروع کر دیے۔ عرب ذرائع ابلاغ کے مطابق حملوں کا آغاز اس وقت ہوا جب اسرائیل نے زاہیہ جنوبی کے رہائشیوں کو علاقہ خالی کرنے کی وارننگ دی، جس کے بعد صہیونی افواج نے وحشیانہ بمباری کا سلسلہ شروع کیا۔ مقامی ذرائع نے کہا ہے کہ زاہیہ کے جنوب میں صہیونی فضائیہ کے مسلسل فضائی حملے جاری ہیں، جبکہ صہیونی ڈرون بھی علاقے کی فضائی نگرانی کر رہے ہیں۔ المیادین چینل نے ڈرونز کی موجودگی کی بھی تصدیق کی ہے۔ IAEA کے ڈائریکٹر جنرل نے ایٹمی سمجھوتے کے لیے امریکہ اور ایران کے سیاسی ارادے کا ذکر کرتے ہوئے ڈپلومیٹک راستے کی حمایت پر زور دیا ہے۔ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی IAEA کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی نے ایسوسیٹڈ پریس کے ساتھ انٹرویو میں کہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں فریق سمجھوتا چاہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ IAEA کے سربراہ نے کہا کہ جب میں نے ٹرمپ کے خصوصی نمائندے اسٹیوا ویٹکاف سے ملاقات کی تو محسوس ہوا کہ امریکی صدر سمجھوتا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف جب میں نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان اور وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بات کی تو معلوم ہوا کہ ان کے اندر بھی یہ رجحان موجود ہے۔ رافائل گروسی نے کہا کہ ہمیں نتیجے کا انتظار کرنا پڑے گا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہم دونوں ہی فریقوں کی حمایت کرتے ہیں۔